پر یہ دیکھیں کلہاڑی، یہ میرے خیال سے مولا بخش والی کہاڑی لگی ہوئی ہے. یہ ریلوے اسٹیشن پر کلی ہوتے ہیں نا، ان کا یہ پورا ڈریس وہ جس میں وہ سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں، تاکہ سامان وغیرہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ ان کا بنایا ہوا ہے. آگے وقت کے وی آئی پی لوگ ہوتے تھے نا، ان کے پاس جو لیٹر جاتا تھا نا، تو اس لیٹر کو جو کورنگ اس کی جاتی تھی وہ بھی بڑے وی آئی پی طریقے سے کی جاتی ہے. یہ آپ میرے پیچھے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ریلوے اسٹیشن جو ہے اس کے دو حصے ہیں. نمبر 2 سب سے پہلے آتا ہے گیلری نمبر 2. تو پہلے اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. یہ چائے وغیرہ بنا رہے بھائی، چینا کسے بولتے ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے کپ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. یہ جو میوزیم ہے یہ 9 سے 4 بجے تک اوپن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور اوقات میں یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ خالی واپس جائیں گے، میوزیم نہیں دیکھ سکیں گے. ان کو جرمنی نے تیار کیا ہے. مٹی کے تیل سے چلنے والے لیمپ، یہ آگے کیا کہ پتل کا لیمپ، ماشاءاللہ چیک کریں کتنا خوبصورت ہے. یہ ہے کہ یہ بتاتا تھا ٹرین کی سمت کس سمت سے آ رہی ہے اور کس سمت سے ٹرین جا رہی ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال کی جاتی تھی. اور یہاں پہ یہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں لگایا ہوا ہے. پر یہ دیکھیں کلہاڑی، یہ میرے خیال سے مولا بخش والی کہاڑی لگی ہوئی ہے. یہ امریکہ کی بنی ہوئی لالٹین، یہ لالٹین جو ہے اسے امریکہ نے بنایا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ یہاں پہ اگر ہیں نا، تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ کہ یہاں پہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، آپ ایزیلی آ کے یہاں سے پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ٹرین کے کچھ پرانے وقتوں کی یہاں پہ تصویر ہے، 1927 سے 1928 تک. یہ دہلی جانے والی جو ریلوے لائن ہوتی تھی نا، یہ اس کی چند کچھ تصاویر یہاں پہ آویزہ کی گئی ہیں. اور یہ دوسرا، یہ مٹی کے تیل سے چلنے والا لیمپ جو ریلوے پھاٹک پر استعمال ہوتا تھا. یہ لیمپ وہ ہے جو ریلوے پھاٹک پر استعمال ہوتا تھا. اچھا، اس کے بعد جو مرحلہ آ رہا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. جو ریلوے اسٹیشن پر کلی ہوتے ہیں نا، ان کا یہ پورا ڈریس وہ جس میں وہ سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں، تاکہ سامان وغیرہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ ان کا بنایا ہوا ہے. آگے کی موریں ہیں، ڈاک کی موریں، یہ موریں ہیں لیٹر کورر. اس وقت کے وی آئی پی لوگ ہوتے تھے نا، ان کے پاس جو لیٹر جاتا تھا نا، تو اس لیٹر کو جو کورنگ اس کی جاتی تھی وہ بھی بڑے وی آئی پی طریقے سے کی جاتی ہے. یہ آپ میرے پیچھے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ترازو اور باٹ پوسٹل وین میں جو استعمال ہوتے تھے نا، چمڑے کے جو بیگ، یہ ہے. اور ادھر سے دیکھیں پھر کچھ چند پرانی تصاویر وغیرہ بھی یہاں پہ آویزہ کی گئی ہیں. اوپر یہ جھنڈے ہیں ریلوے کے، زیر استعمال بیجز. یہ آپ کو بیج نظر آ رہے ہیں نا، جو یہ ریلوے کے جو ملازمین ہیں نا، وہ سپاہی ہے یا کوئی آفیسر وغیرہ ہے، ان کے جو زیر استعمال میں بیجز وغیرہ ہوتے تھے نا، یہ وہ ہیں. اور یہ کوئی انورکنگ ٹائم ٹیبل کی جو کتاب ہے، یہ بھی انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. جتنے بھی آپ کو آلات نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو ریلوے ٹریک ہے نا، اس کی مرمت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. دیکھا پھر آپ یہ دیکھ لیں، یہ بھی ٹریک کی مرمت کے لیے استعمال ہوتے تھے. پروجیکٹ ٹنل 1891، ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ کے اندر سے جب ٹرین آ رہی تھی تو وہاں سے اس پورے منظر کو یہاں پہ آرٹسٹ نے اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا ہے. یہ آئل والا ہے، یہ تو آئل والا ہے. یہ بجری وغیرہ کوئلہ لے کے آنے والا ہے، اور وہ آئی تھنک پیسنجر کے لیے. یہ تینوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ اوپر نا انہوں نے تصویریں آویزہ کی گئی ہیں، وہاں سے شروع ہو رہی ہیں تصویریں اور یہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے لکھا CEOSRGM تھے، یہ ان کی تصویریں ہیں. تو آ کے ختم ہو رہی ہے، پھر ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی شروع ہو رہے ہیں. ابھی آخری یہ آ رہا ہے، یہ کب ہے؟ 2023 میں. یہ ہے سلیمان صادق شیخ. ریلوے اسٹیشن پہ ایک آفیسر کے لیے علیحدہ ایک گیسٹ روم بنایا جاتا ہے، جہاں پہ صرف آفیسر آ کے انتظار کرتے ہیں کہ گاڑی کب آئے گی، بٹ سپاہی وغیرہ نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں. 1947 قائد اعظم کا کراچی میں ریلوے افسر سے خطاب. یہ تصویر لگی ہوئی یہاں پہ، قائد اعظم ریلوے افسر سے خطاب کر رہے ہیں. اور باربیکیو گرل، سبحان اللہ، مطلب اس زمانے میں بھی باربیکیو کا چسکا تھا، مانتے ہیں پھر آپ اس بات کو. قیام پاکستان سے قبل راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کا بیرونی منظر، یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. جو راولپنڈی کا ریلوے اسٹیشن ہے، چکلالہ نہیں، صدر والا ریلوے اسٹیشن، یہ وہ ہے. اور یہ تانبے کا دیگچہ ہے، یعنی کہ آج کے دور میں تو یہ خیر چیزیں نہیں ہیں، تانبے کا دیگچہ وغیرہ. آگے آ جاتے ہیں. یہاں پہ 1860 میں پشاور روڈ پر سہاوا پل کی منظر کشی، آئی تھنک یہ ابھی بھی ہے سہاوا پل. چائے کی کیتلی اور چکلا بیلن، یہ چائے کی کیتلی اور یہ چکلا بیلن ہے جس سے روٹی وغیرہ بنائی جاتی تھی.
آگے ہم آتے ہیں آگے لے کر 1970 کی دہائی میں پاکستان ریلوے میں استعمال ہونے والے برتن. 1970 کی دہائی میں جو پاکستان ریلوے کے استعمال میں برتن ہوتے تھے وہ یہ ہیں. اوپر سے لکھا ہوا ہے 1886 میں لاہور ریلوے اسٹیشن کا منظر. لاہور کا یہ منظر ہے 1886. یہ بھی کچھ پرانی تصاویر ہے اور یہ پھر کچھ پرانے وقتوں میں. یہ بھی آئی تھنک پیتل کے ہیں، پیتل یا تانبے کے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں بردر؟ کیا میں پاکستان سے قبل راول پنڈی ریلوے اسٹیشن کا بیرونی منظر. یہاں پہ بھی ایک تصویر آویزہ کی گئی ہے اور پیچھے بھی ایک تصویر آویزہ کی گئی ہے. آگے آتے ہیں کہتے ہیں برطانوی دور حکومت میں استعمال ہونے والے برتن جن پر تاج برطانیہ اور نارتھ ویسٹرن. یہ جو برتن ہے، یہ جو برطانیہ کے جو بڑے مطلب تاج پوش انسان تھے وہ استعمال میں لاتے تھے. عام بندے نہیں سمجھ آئی نا. تو آگے چلتے ہیں پھر. ریلوے انسٹیٹیوٹ کوئٹہ. یہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا ایک انہوں نے نقشہ کھینچا ہوا ہے اس تصویر میں. یہ 1890 کا ہے. اب کس حالت میں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چائے کے کپ اور پرچ. کپ کا تو مجھے پتہ ہے اور پرچ کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیا آپ کئی لوگ اس میں چائے ڈال کے پیتے ہیں. صحیح. ویسے یہ زیادہ تر گاؤں میں یا پچھلے لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے. ابھی تو اس کا دور اتنا ختم ہو چکا ہے مگر ڈیٹیل اچھی خاصی دے دی. تو آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے کہ ماڑی انڈس ریلوے اسٹیشن کے گیسٹ ہاؤس میں استعمال ہونے والے برتن. یہ جو ایک ریلوے اسٹیشن ہے ماڑی انڈس ریلوے، یہ آئی تھنک کوئی باہر کا پاکستان کا تو نہیں ہے. اس میں جو ریلوے لائن میں جو استعمال ہونے والے برتن تھے یہ وہ ہیں